تو آخر مطلب یہ ہے کہ اب یہ آئینی بینچ کو معاملہ چلا گیا ہے، تو یہ خطوط کی ویسے نوبت کیوں آ رہی ہے؟ آپ ایک کے بعد پھر دوسرا خط، تو مطلب اس کی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں پہنچ تو رہا ہوگا ویسے اپنے جو ٹال کلیمز تھے کہ ہماری بات ہو رہی ہے، ہم سیاست پہ بھی بات کر رہے ہیں، ان سے ہمارے معاملات سیٹ ہو رہے ہیں، وہ تمام تر جھوٹے کلیمز نکلے نا. پھر اصل تو کلیمز یہی تھے. میں نے یہی بات کی تھی کہ جب نیوز بریک ہوئی کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، جو قائم مقام چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا نہیں میری ملاقات نہیں ہوئی. پھر انہوں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ انہوں نے کہا ہاں ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ ملاقات سیاسی حوالے سے تھی. پھر انہوں نے بیک ٹریک کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں سیاست ڈسکس نہیں ہوئی تھی. پھر یہ تمام تر دیکھیں نا، اپنی ہی کی ہوئی بات سے وہ پیچھے ہٹے، اور اس میں ان کو کسی ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نہ ہٹیں، وہ خود ہٹے اپنی کی ہوئی باتوں سے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ انگیج کریں. اب یہاں پہ بانی پی ٹی آئی نے اگر کہہ دیا انگیج کریں، وہ تو کب سے انگیجمنٹ چاہ رہے ہیں ان سے، جو انگیج کرنا ہی نہیں چاہتے، جن کا کانسٹیٹیوشن میں رول ہی نہیں ہے اس تمام تر معاملے میں. اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی اور کہا کہ ہم سے بات مت کریں، سیاسی ایشوز ہیں، یو شوڈ ڈسکس دیم ود پولیٹیکل پارٹیز. سیاسی جماعتوں سے جا کے بات کریں. آج کل کا دور بڑا، میں کہہ رہا ہوں کہ سائنسی ہو گیا ہے. آج کل دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان خط لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد شبلی فراز صاحب خط لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی خط لکھتی ہے. کتابت کا جو سلسلہ ہے نا، میں آج بھی یہ کہہ رہا تھا آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، میں نے یہ بات کی، میں نے کہا یہ خط و کتابت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. لوگوں کو اپنے کام پہ فوکس ہونا چاہیے. مطلب معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ عزت مآب جج صاحبان کو بھی فیصلے لکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ وہ خط لکھیں، اور ان کو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے عوام کے کیسز ڈیسائیڈ کرنے پہ فوکس ہونا چاہیے، جو پرائمری جاب ہے. لیکن اپنے رائے کا اظہار تو کر سکتے ہیں، وہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اظہار نہ کریں اپنی رائے کا، وہ بالکل ضرور کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے فورمز ہیں کہ جس کو خط ایڈریس ہوتا ہے اس کو خط بعد میں ملتا ہے، لیکن میڈیا پہ پہلے آ جاتا ہے. یہ پریکٹس غلط ہے. And I'll call what's wrong is wrong. اب وہ اپنے ایک ادارے کے سربراہ کو اگر لکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور لکھیں. اور میں یہ بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں جج صاحبان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ لکھنا چاہتے ہیں اپنے چیف کو تو وہ ضرور لکھیں. اسی طرح یا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں. لیکن اس خط کو پہلے میڈیا پہ لے آنا یا منظر عام پہ لے آنا کہ میں نے دیکھیں جی یہ خط آ گیا، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ پریکٹس صاحب کافی سٹیٹس جمع کر رہے ہیں، لیکن میں بالکل سٹیٹس وہ گوگل کیا ہے انہوں نے تازہ ابھی کچھ نمبرنگ پہ کچھ نمبر. میں یہ خط کے حوالے سے تھوڑا سا سینیٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی رائے دیں کہ یہ خطوط کی نوبت کیوں آئی اور اس کا امپیکٹ کیا حاصل ہو رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ خطوط پڑھے لکھے لوگ لکھتے ہیں، جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ نہیں لکھ سکتے. اوپن لیٹر بھی ٹھیک ہے نا، اوپن لیٹر بالکل اوپن لیٹر بھی لکھتے ہیں. اوپن لیٹر میں تو ہر ایک کو زیادہ پتہ چل جاتا ہے، پوری دنیا پتہ چلتی ہے. اور دیکھیں ایک بات جاتا ہے کہ اوپن لیٹر جو ہوتا ہے نا، اوپن لیٹر وہ بیسیکلی جاتا ہی میڈیا میں ہے. اس کا مقصد ہی یہی ہے سب کو پتہ چلے. عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتا نا. تو اوپن لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اوپن ٹو ایوری ون، سو دیٹ آپ کو بھی پتہ چلے کہ میں بیرسٹر صاحب سے کیا بات کر رہا ہوں. میں چھپ کے کوئی بات نہیں کر رہا، میں بیرسٹر صاحب سے کیا مانگ رہا ہوں. دس از دا بیسک مقصد آف این اوپن لیٹر. اس اوپن لیٹر میں پالیسی شفٹ کا کہا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ اپنی پالیسی کو شفٹ. ٹھیک ہے، پالیسی شفٹ کیوں ہے؟ آپ کو 6 پوائنٹس وہ گناتے ہیں، یہ 6 پوائنٹس ہیں. اس میں سے بیسک پوائنٹ کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر مجھے دوبارہ لاؤ. نہیں، انہوں نے کہا پاکستان کے اندر، ہاں بالکل کہا ہے. کیسے کہا ہے؟ پاکستان کے اندر آج فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کر دو، عمران خان آ جائے گا. تو یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت رابطے کا کوئی اور ذریعہ نہیں رہ گیا. گورنر آف پنجاب بھی کہہ رہا ہے. اچھا اب تھوڑی سی بات آپ نے بالکل صحیح کی تھی کہ 6 جی ڈی پی سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو، ہمارے ٹائم پہ 9.2 تھا، ان کے دور پہ 8.7 ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی، ہمارے ٹائم پہ 31 بلین، ان کے ٹائم پہ 27 بلین. جب ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم پرائز کی، بڑا فرق پڑتا ہے 144 اور 272. جب ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی 15.6 کی اور 13.1% کی. جب ہم بات کرتے ہیں ان امپلائمنٹ کی، پاکستان میں ہمارے دور میں 5.4% تھا. آپ کو پتہ ہے آج کتنا ہے؟ 9.5%.
اور آبادی آپ سمجھتے اس سے فرق نہیں پڑتا؟ کمپیریٹو انالیسس آپ کو ڈرا نہیں سر، یہی اور آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے وہ پوری 1 کروڑ دنیا نوکریاں بتا comparative دیں analysis کرتی ڈاکٹر ہے۔ صاحب، یہ مجھے 1 کروڑ نوکریوں کو بتا دیں کہ وہ سر کون جی، کون سے میں آپ کو 1 کروڑ نوکریوں کی، آپ مجھے آپ ان سے سوال پوچھیں، آپ میں سوال پوچھیں ان سے، میں آپ کو 1 کروڑ نوکریوں کی، دیکھیں 1 کروڑ نوکری 5 سال میں تھی نا، میں 3.5 سال کی میں بتا دیتا ہوں کہ 7.5 ملین یا 7 ملین کے قریب نوکریاں ہو گئی تھی، اور میں بتا دوں گا کس کس جگہ پہ کتنی ہوئی تھی۔ ڈیمز کا بھی بتا دیں گے، وہ تو پھر وہ آئے جو نوکریاں، یہ بات بلین ریز کا بھی بتا دیں گے، لیکن میں اس وقت بیسکلی خط پہ رہتے ہوئے ذرا وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا وہ ذرا سنوا دیتے تاکہ ہم آف دی ٹاپک نہ جائیں، ذرا سنوائیے گا صاحب۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیڈ ہے، ان کی طرف سے اگر لیٹر آتا ہے وہ کنسیڈریشن کے لائزے میں کہ اس پہ کنسیڈریشن ہو، اور کنسیڈریشن ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ چاہے یوسف سے صدا سمجھ کے اس کو غور سے پڑھ لے۔ خان صاحب کو یہ نارو نہیں مانگ رہے، نہ پہلے اگر نارو مانگنا ہوتا تو 1.5 سال 2 سال جیلوں میں گزارتے، وہ بیس لیس کیسز میں ہوتے، ڈیل کی تو بات ہی کوئی نہیں۔